آج جو کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، میرے اور فدا حسین تقریباً 40-50 سالوں سے ردی کا کام کر رہا ہے اور پچھلے 5 سال سے ان کی جو وائف ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ اتنے رب ہی ہے، باقی اللہ تے سٹیا سب کو۔ ہاں، حکومت جڑی بھی آنی ساڑھے واسطے تو عذاب ہی بیان ہے۔ وہ جی کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا، اس کو بھوکا بھی سونا پڑتا ہے کئی دفعہ، ہزاروں دفعہ بھی۔ ان کے اندر جب تک زندگی یہ چل پھر رہے ہیں، اندر طاقت نہیں رہتی تو پھر آپ کے گھر کا کون؟ خیر ہی ہے، اللہ ہی ہے، باقی اور پھر اللہ ہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج جو کہانی میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ جو شخص موجود ہے اس کا نام ہے فدا حسین، اور فدا حسین تقریباً 40-50 سالوں سے ردی کا کام کر رہا ہے اور پچھلے 5 سال سے ان کی جو وائف ہے ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اولاد ہے، ایک بیٹی تھی، اس کی شادی کر دی، جو بیٹے ہیں وہ بھی مزدوری کرتے ہیں، اور جب ماں نہیں رہتی تو بچے بڑے ہی مشکل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور فدا حسین پچھلے 40-50 سالوں سے اس ایک سائیکل کے اوپر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا کون سہارا بنے گا؟ اس کی کہانی، اس کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فدا صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ ساری زندگی اس کام میں گزر گئی، ٹھیک ہے، کیا دنیا سے آپ نے کیا چیز سیکھی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا؟ یہ اتنے رب ہی ہے، باقی اللہ تے سٹیا سب کو۔ ہاں، حکومت جڑی بھی آنی ساڑھے واسطے تو عذاب ہی بیان ہے، سیدھی صاف جڑی گل ہے۔ تو آپ نے ہاں جی، اساں تے دیکھا ایوب دا دور، پھر اس ویلے کوئی سس بھائی کچھ ملنا چاہے، ہوں وہی گل ہے کہ بھائی صبح جو گیا تو شامی جو کوئی نہیں، اور آپ روزانہ کرائے نہ وہ بل اتنے آنے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کہ بندہ کر سکنا، بغیر وہ رونے دھونے تو اور کام ہی کوئی نہیں۔ تو آپ ہر روز تقریباً کتنے گھنٹے ردی بیچتے ہیں؟ وہ جی میں کم سے کم بھی صبح آتا ہوں تو پنڈی سے اسلام آباد سائیکل پہ؟ جی ہاں جی، روزانہ ڈیلی۔ تو ابھی بھی آپ کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، آپ سائیکل چلا لیتے ہیں؟ مجبوری ہے نا، یہ تو مجبوری ہے، کیا کریے کچھ۔ تو جب آپ کی زندگی کے اوپر دکھ تکلیف آیا، مشکل وقت آیا، تو جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ انسان کے کام آتے ہیں، کوئی کام نہیں آیا؟ کوئی کام نہیں جی، کوئی کام نہیں آنا۔ اور اب آپ کی وائف کو فوت ہوئے 5 سال ہو گئے؟ 5 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے۔ اور بیٹی کی آپ نے شادی کر دی؟ جی ہاں جی، ابھی کی ہے؟ ہاں ہو گئے 5-7 سال کو۔ 5-7 سال ہو گئے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ کی اگر آمدنی کی بات کی جائے تو تقریباً روزانہ کا کتنا ایک کمالتے ہیں؟ وہ جی کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا، 50-600 کینجی اکثر رات کو بھوکا بھی سونا پڑتا ہے؟ کئی دفعہ، ہزاروں دفعہ بھی، یہ بھی بات ہے۔ اور اولاد بھی اسی طرح ہی؟ تو اولاد پھر کیا کر سکتی ہے، ان کا اور تو کون ہی ہے، اللہ سے بغیر، یہ چیز ہے۔ تو جب آپ پنڈی میں ہی کام کیوں نہیں کرتے؟ اسپیشل اسلام آباد ہر روز کیوں آتے؟ بعد پھر یہ آئے کہ چلو یار کدھر نہ کوئی بعد ٹائم کوئی مدد بھی کر چھوڑنا، چلو یار کوئی 150 روپے کدھر وہ بھی۔ اور آپ کا گلا بھی کافی بیٹھا ہوا ہے، تو آپ یہ جو کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، وہ پہنچ جاتی ہے گھروں تک؟ بس آرام نہ لگے ہیں، کیا کریے۔ اور بیچ میں کافی ایسے دن ہیں جس دن روزگار نہیں بھی لگتا؟ کافی دنوں میں نہیں لگتا ہے جی، آج 8-10 دن ہو گئے نہیں کوئی کام۔ پھر روٹی سالن اور وہ سسٹم پھر کیسے چلتا؟ اور اللہ ہی وارث سے کسی کو کیا منگے کوئی۔ حکومت پاکستان سے کو اپیل کریں گے؟ اگر منو تو اسی کرانا جی، مننا ہی کوئی نہیں تو کیا کر سکتے ہیں۔ ہاں لیں جی، آپ نے اس فدا حسین کی دکھ بھری کہانی سنی۔ اس کا یہ کہنا ہے میں حکومت پاکستان سے کیا اپیل کروں اور کیا نہ کروں، کہ حکومت نے مانی بات نہیں ہے۔ یہ شخص اور یہ ایک نے، اس طرح کے لاکھوں کروڑوں لوگ اس ملک میں موجود ہیں جو ہر روز ردی بیچ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، گھر والی اس کی فوت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کیسے کون ان کا سہارا بنے گا؟ میں حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور ہر بڑے بندے سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ان جیسے لوگوں کی مدد کی جائے۔ آج تو ان کے اندر طاقت موجود ہے، ان کے اندر جب تک زندگی یہ چل پھر رہے ہیں۔ 64-65 سال عمر ہے، نہیں 64-65 سال عمر ہے میری، ٹھیک ہے، کل آپ کے اندر طاقت نہیں رہتی تو پھر آپ کے گھر کا کون؟ خیر ہی ہے، اللہ ہی ہے، باقی اور پھر اللہ ہی ہے۔ یعنی کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میرے اندر ہمت طاقت ختم ہو جائے گی تو پھر صرف اللہ ہی بچے گا۔ تو خدا را ان لوگوں کی مدد کریں اور لازمی ان سے کچھ نہ کچھ ردی لیں، بیچیں، کچھ نہ کچھ کریں تاکہ ان لوگوں کا بھی سرکل چلتا رہے۔ بڑا دکھ لگا جب انہوں نے یہ کہا کہ کئی دن ایسے گزر جاتے ہیں جب ہمارے گھروں میں کچھ بھی نہیں میرے پاس ہوتے تھے اور ہم لوگ بھوکے سوتے تھے، تو کوئی بھوکا نہ سوئے، جس طرح بھی ہو سکے ان لوگوں کی مدد کی جائے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔